الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور میری عزیز بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورتوں کا مقام. جہالت کے زمانے میں عرب کے بعض قبائل لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. قرآن مجید نے اس پر سخت تحقیق دی اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا اور کہا کہ جو شخص اس کے حق سے روگردانی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس کو جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب لڑکی کو زندہ دفنا دی جائے گی تو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر دفن کیا گیا تھا. اسلام میں عورتوں کا اعلیٰ مقام دیا گیا ہے. کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی اس کی زندگی کا مقصد ہوتی ہے. اس نے سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں ماں کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسلام نے ان تمام مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، جو اسلام کا عورت پر بڑا احسان ہے. انسان کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہے اور کوئی شخص یا قوم علم کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ صرف مردوں یا کسی خاص طبقے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا ہے اور مرد عورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھول دیے ہیں، اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹ یا پابندی تھی سب کو ختم کر دیا ہے. اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم پر خاص توجہ دی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے. علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کو مکمل وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام أمهاتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے رنگ. آج میری تقریر کا موضوع ہے اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ. مہمانان خصوصی، معزز اساتذہ اکرام اور میری پیاری بہنوں اور سہیلیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کی دنیا کا واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسان کی کسی چیز کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ رہنمائی کی ہے. عبادت ہو یا سیاست، شادی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، معاشرتی نظام ہو یا ازدواجی بندش، غرض کے ہر جگہ ایسی یکتا و منفرد حیثیت رکھتی ہے جس سے دیگر مذاہب عاری اور فاقی ہیں. میری پیاری بہنوں، ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مذہب اسلام سے قبل انسانوں میں عورتوں کا کوئی خاص مقام نہیں تھا. اور اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ روم، ایران، یونان اور اہل عرب میں اس کو شیطان کی بیٹی، برائی اور بدی کا اثر سمجھا جاتا تھا. عورتوں کی خرید و فروخت تو ایک عام بات تھی. نکاح و طلاق کا کوئی خاص قانون نہ تھا، بلکہ راہ چلتی عورت پر صرف کپڑے کا ڈال دینا ہی اسے بیوی بنانے کے لیے کافی تھا. عورت سے نفرت اتنی ہو گئی تھی کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو بے رحمی اور بے دلی سے اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا. مختصر یہ ہے کہ معاشرے میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اسلام جیسا سچا اور پاکیزہ مذہب انسانوں کو عطا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے انسانوں، عورت ذلت کی چیز نہیں، عقیدت کی چیز ہے. یہ وہ مخلوق ہے جس کی کوکھ سے ہزاروں انبیاء اکرام نے جنم لیا، لیکن حیرت ہے کہ تم لوگ اس کو گنہگار سمجھ کر زندہ دفن کرتے ہو، جبکہ اسلام بیٹی کی پیدائش کو رحمت کہتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش اور اس کی حق رسانی کو جنت کا مستحق بتاتا ہے. اور اگر یہ ماں ہے تو اسلام خدا اور رسول کے بعد اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہونے کا اعلان کرتا ہے. اسلام کہتا ہے اور اگر یہ بیوی ہے تو اسلام اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہترین اخلاق ہونے کی گواہی دیتا ہے.
اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیگر مذاہب نے عورتوں کو کیا مقام عطا کیا ہے اور مذہب اسلام نے انہیں کس بلندی کے مقام پر رکھا ہے، تو اگر آپ اس سلسلے میں